20ویں تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، اللہ کا کرم ہے، آج 20ویں تراویح ہوئی، 24 جز ہو گئے، پارہ فمن ازلم پڑھا گیا۔ اس جز میں 19 رکوع اور 2 آیات ہیں۔ سورۃ الزمر کے آخری 5 رکوع، سورۃ المومن مکمل اور سورۃ حامیم سجدے کے ابتدائی 5 رکوع، اس طرح کل 19 رکوع ہوئے۔ آج کے تلاوت کردہ پہلے رکوع میں فرمایا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بات کہے اور آئی ہوئی سچائی جھٹلا دے۔ جو سچائی لے کر آیا اور اس سچائی کی تصدیق کی، ایسے ہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کون غالب آتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے صحیح راستہ بتلا دیا ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، نیند کے ذریعے ہر روز موت کا تجربہ کرایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، اور جب غیر اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہر اختلاف کا آخری فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہونا ہے۔ ظالم اس دن دنیا بھر کے خزانے دے کر چھوٹنا چاہیں گے، مگر ان کو نجات نہیں ملے گی۔ دنیا میں تو اس کا یہ حال تھا کہ مصیبت آتی تو ہم کو پکارا، اور جیسے ہی چھٹکارا ملا تو سب کچھ بھول گیا۔ رزق کے خزانے تو اللہ کے اختیار میں ہیں۔ رزق کا نظام، تقسیم، عبرت و نصیحت کا سامان ہے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا، میرے بندو، تم مایوس نہ امید نہ ہو، اللہ کی رحمت اور شان کریمی بے حساب ہے۔ اگر سچے دل سے توبہ کر لو تو وہ تمام گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اسی کی طرف پلٹ آؤ، اسی کی طرف جھکو اور اسی کے نازل کیے ہوئے قانون کی پیروی کرو۔ حسرت و مایوسی دور ہوگی، وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ آسمان و زمین کی کنجیاں، کیلیاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ چوتھے رکوع میں فرمایا، سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر غیرے کی بندگی کی جائے۔ اے نبی، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے والوں کی طرف یہ وحی بھیج دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بس اللہ کی بندگی کرو، شکر کا راستہ اختیار کرو۔ قیامت کے دن آسمان و زمین سب اس کی مٹھی میں ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اور سب کو نیکی و بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا، حساب و کتاب کے بعد کافروں کو دھکے دے کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور ایمان والوں کو سلام و پیام اور عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں داخلہ ملے گا۔ سورۃ المومن کے پہلے رکوع میں فرمایا، اس کتاب کا اتارا جانا زبردست علم والے اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بھرپور انعام دینے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کا انکار کرنے والوں کی تباہی کا تذکرہ، حاملین عرش اور مقرب فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، قیامت کے دن سب نکل پڑیں گے، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، اور اعلان ہوگا، آج کس کی حکومت ہے۔ لمن الملک اليوم، وہ خود ہی جواب دے گا، للہ واحد القہار، کے سوا سب کا زور ختم ہو گیا۔ بس اس دن سے ڈرو اور ڈراؤ۔ تیسرے رکوع میں فرمایا، زمین میں چل پھر کر غور کرو، اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ بڑے طاقتور تھے، جیسے فرعون، حامان، قارون، مگر انہوں نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، آخر ان کا کیا حشر ہوا۔
چوتھے رکوع میں فرعونی دربار کے اس مومن شخص کا ذکر جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں اس شخص نے بڑی پرجوش اور ایمان افروز تقریر کی۔ فرعون کی ناکامی کا تذکرہ۔ پانچویں رکوع میں پھر اس درباری مومن کی دعوت و تبلیغ کا تذکرہ کہ دنیا کی زندگی تھوڑے دن کا سامان ہے اور آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جو نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بس وہ مومن ہے تو اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ قبر کا عذاب عالم برزخ برحق ہے۔ مرنے کے بعد فرعونیوں کو روزانہ صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور آخرت میں تو سخت ترین عذاب ہوگا، اور اہل دوزخ کی گفتگو کا ذکر ہے۔ چھٹے رکوع میں فرمایا، ہم نے اپنے رسولوں کی اور مومنین کی دنیا میں بھی مدد کی ہے، کیونکہ اہل حق کی قربانی ضائع نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا مختصر تذکرہ۔ مغروروں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگو، وہی سب سے بڑا ہے۔ نابینا و بینا اور نیک و بد برابر نہیں تو پھر انجام کیسے یکساں ہوگا؟ قیامت برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو کچھ مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو، گھمنڈیوں کا بڑا حشر ہوگا۔ ساتویں رکوع میں فرمایا، اللہ نے انسان کی راحت و آرام کے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہیں، اس کی بے شمار نعمتوں کا ذکر انسانی پیدائش کے مراحل اور زندگی کے منازل کا بیان ہے۔ آٹھویں رکوع میں فرمایا، پچھلی قوموں کے واقعات عبرت و نصیحت کے لیے ہیں، اور وہ کس طرح گھسیٹ کر جہنم میں لائے جائیں گے۔ سارے سہارے ختم ہو چکے ہوں گے، وہ اپنے شرک کا انکار کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور فرمایا، ہم نے بہت سے رسولوں کے قصے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور بہت سے نبیوں کے واقعات بیان نہیں کیے۔ اس سورت کے آخری رکوع میں فرمایا، اللہ کی نشانیوں پر غور کرو اور ایمان لاؤ۔ ایمان کے بغیر ساری طاقتیں فیل ہو جائیں گی۔ ایمان کی محنت و عمل کا میدان دنیا کی زندگی ہے۔ آخرت میں عذاب الہی دیکھ لینے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوگا۔ وہ دن تو منکروں کے لیے بڑے خسارے اور نقصان کا دن ہوگا۔ سورہ حامیم سجدے کے پہلے رکوع میں فرمایا، یہ کتاب رحمان و رحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کی ہر آیت مفصل ہے، اور اس کو فصیح و بلیغ عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ قرآنی حکم سن کر کافروں کے لنگڑے عذر، ان کا انجام بد، ایمان کی دعوت اور یہ خوشخبری کے مومن با عمل کے لیے بھی کبھی ختم نہ ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ دوسرے رکوع میں قرآن کے بعد اللہ کی دوسری نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ اس نے زمین و آسمان اور ان کے متعلق تمام چیزوں کو صرف 6 دن میں پیدا کر دیا۔ قدرت کی یہ کاریگری اور ایسی عظیم نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کوئی ایمان نہ لائے تو اسے پچھلی قوموں کا انجام یاد رکھنا چاہیے۔ عاد و سمود کا کیا حال ہوا؟ وہ لوگ اللہ کی طاقت کو بھول کر اپنی طاقت کے دعوے دار تھے، مگر عذاب الہی کے ایک معمولی جھٹکے نے ان کو کہیں کا نہیں رکھا۔ تیسرے رکوع میں فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے سارے دشمنوں کو گھیر گھار کر جمع کر لیا جائے گا، اور ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب بتا دیں گے، کیونکہ انسان اپنے عمل کا نشان مٹانے کے لیے آزاد نہیں ہے۔ بس ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ چوتھے رکوع میں فرمایا، کافر لوگ کہتے ہیں، اس قرآن کو مت سنو، اور جب یہ پڑھا جائے تو خوب ہنگامہ کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ اور تمہاری بکبک میں قرآن کی آواز دب جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی دائمی سزا ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار پھر اس پر استقامت دکھائی، مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، اور ان کو اللہ کی طرف سے ہر مرحلے پر تسلی کا پیغام ملتا رہتا ہے، ان کے لیے دائمی سکون اور من چاہی نعمتیں ہیں۔
5ویں رکوع میں فرمایا انسان کی بھلائی اور سعادت مندی یہ ہے کہ خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے۔ نیکی و بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ اور جب بھی شیطان کی طرف سے چھیڑ چھاڑ ہو تو اللہ سے پناہ طلب کرو، عبادت اور سجدے کے سارے حقوق صرف اسی کے لیے ہیں، اس کی بے شمار نعمتیں اور نشانیاں ہیں۔ قرآن کو تھامے رہو، یہی کتاب غالب آنے والی ہے، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یہ قرآن عربی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ابلتا ہوا چشمہ اور بیماریوں میں شفا ہے۔ اور بے ایمان تو اندھے بہرے ہیں۔ اس پارے کے آخری آیتوں میں فرمایا کتاب پہلے بھی دی گئی تھی، جو نیکی کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور رب تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنا پسند نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔